من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبیسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ بچوں، آپ لوگوں نے ریکارڈنگ سنی تھی تجوید کیا ہے؟ تو آج ہم یہی ٹاپک پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کا معنی ہوتا ہے، اس کا جو لٹرل میننگ ہوتی ہے کسی چیز کو خوبصورت اور بہتر بنانا، بیوٹیفائنگ اینڈ امپروونگ سم تھنگ۔ قرآن شریف کو صاف، صحیح اور پیارے انداز میں پڑھنا تجوید کہلاتا ہے، یعنی ہر حرف کو صحیح جگہ سے اور صحیح طریقے سے پڑھنا تجوید ہے۔ میم اسکرین شو نہیں ہو رہا ہے۔ ایمن آپ اسکرین لگا دیجئے، میری اسکرین نہیں دکھ رہی۔ تو بچوں سمجھ میں آیا تجوید کیا ہے؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے پڑھنا، اور مخرج آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو تجوید کیا ہے؟ تجوید سے قرآن کریم کی تلاوت خوبصورت، صحیح اور اثردار بن جاتی ہے۔ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والی تلاوت کرتے ہیں۔ جو تلاوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے ویسی تلاوت ہم کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ جب ہم تجوید کو سیکھتے ہیں، اور غلط پڑھنے سے میننگ چینج ہو جاتی ہے، تو بجائے ثواب کے ہمیں گناہ ملے گا۔ تو روز تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ ہم لوگ تجوید سیکھیں گے اور ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمیں قرآن کریم کو کیسے پڑھنا ہے۔ تھوڑی دیر دور اور ہے بس کروں۔ میوٹ کر لیجئے آپ آفشاہ، میں نے گروپ میں اسکرین تجوید کا وہ شیئر کیا ہے، آپ ہی اسکرین لگا دیجئے۔ تو بچوں سمجھ میں آیا کہ یہ قرآن جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ تجوید کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا تھا تو قرآن تجوید کے ساتھ ہی نازل ہوا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے، یعنی قرآن کریم کی آیتیں لے کر آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس کو تجوید کے ساتھ ہی تھا، وہ اسی طریقے سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا سکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اسی طرح پڑھنا سکھایا۔ یعنی قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان الفاظ کو پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سکھایا گیا ہے۔ تو بچوں اگر کوئی ٹیچر آپ کو کوئی پوئم یا کوئی اسپیچ سکھائے اور کہے کہ اسے اسی طرح پڑھنا، تو آپ اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا؟ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن بھیجا اور اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی بتایا، اور کس کے ذریعے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے پڑھ کے صحابہ اکرام کو سکھایا، اور اسی طریقے سے ہم لوگوں کو ملا ہے۔ تو ہمیں تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو تجوید کا معنی آپ سمجھ گئے کہ کیا؟ قرآن شریف کو صحیح اور پیارے انداز میں پڑھنا تجوید کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر زبان میں ہی کچھ پڑھنے کے میتھڈ ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا
تو کنائف لکھا رہتا ہے تو آپ کنائف تو نہیں پڑھتے ہیں، آپ نائف پڑھتے ہیں نا. KNOW نو لکھا رہتا ہے تو کنو تو نہیں پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے WRITE برائٹ لکھا رہتا ہے تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ رائٹ پڑھتے ہیں نا، رانگ پڑھتے ہیں نا. HONEST ہانسٹ تو نہیں پڑھ لیتے ہم لوگ، آنےسٹ پڑھتے ہیں، آر پڑھتے ہیں. تو اسی طریقے سے قرآن کریم کو بھی پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، اور جب تک ہم تجوید نہیں سیکھیں گے ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کیسے پڑھنا ہے. تو اس کو سیکھنا ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے. اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم صحیح نہیں پڑھ پائیں گے. تو یہ تھوڑے سے دن کی کلاسز ہیں، آپ لوگ ڈیلی اٹینڈ کریے اور سیکھ لیجیے. انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ساری چیزیں. آپ کو جو بیسک رول ہیں وہ انشاءاللہ پتہ ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ کی ہالیڈیز ہوگی، پھر کلاسز رکھی جائے گی انشاءاللہ. تو جو چیزیں مسنگ ہوں گی وہ آپ کو آ جائیں گی. میری اسکرین شو ہو رہی ہے؟ Yes, ma'am. چلیے چلیے. تو ہم لوگوں نے کیا اسٹارٹ، ابھی کیا جانا؟ تجوید جانا. اس کو پکچر آپ کے اس میں پڑی ہوئی ہے، ریکارڈنگ بھی ہے، آپ کو نوٹ کرنا ہے اپنی نوٹ بک میں. اب ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ مخرج پڑھا تھا. تو مخرج کس سے کہتے ہیں؟ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. اس کی پلیورل فارم تھی مخارج. اور آپ نے پڑھا تھا جو آپ کے حروف الہجا ہیں، حروف تہجی ہیں، وہ 29 ہیں. اس کے 17 مخارج پڑھے تھے آپ نے. اس کے نکلنے کے پلیسز کتنے تھے؟ 17 تھے. اور ٹوٹل آپ کے حروف الہجا یا حروف تہجی 29 تھے. اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا مخرج کو چیک کرنے کا طریقہ. یعنی ہم تو سمجھ گئے کہ یہ یہاں سے نکلتا ہے، وہ وہاں سے نکلتا ہے، لیکن وہ صحیح پلیس سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حرف کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. یہ با پہ سکون لگا دیا ہم نے تو با ساکن ہو گیا. حرف کو ساکن کریں گے، اس کے پہلے حمزہ زبر آ لگا دیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. ہم پڑھیں گے اس کو اب کہ با ہمارے لپس کا مخرج ہے، ہمارے لپس کے جو انر پارٹ ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں اب. اسی طریقے سے ہم جیم پڑھیں گے تو ہمیں نہیں پتا کہ کہاں سے نکل رہا ہے تو ہم پڑھیں گے اج. تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہماری ٹنگ کا مڈل پارٹ اوپر کو لگ رہا ہے. اس کے بعد میم کہاں سے ہو رہا ہے؟ پھر ہم کہیں گے تو حمزہ مفتوح کا اضافہ کریں گے، یعنی زبر والا الف پہلے لگائیں گے، پھر ہم چیک کریں گے کہ کہاں سے. تو ہم بولیں گے تو میں ہمارے لپس کے آؤٹر پارٹ مل رہے ہیں. تو یہ آپ کو میتھڈ بتایا گیا تھا کہ ہمیں مخرج کو کیسے پتا کرنا ہے کہ یہ مخرج اسی جگہ سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے. اب آج ہم پڑھیں گے اصول مخارج، یعنی پوائنٹس آف آرٹیکولیشن، جو ہمارے 29 حروف الہجا ہیں، اس 17 پلیسز ہیں. تو ان کے جو میجر پوائنٹ ہیں وہ یہ ہیں. کون کون سے ہیں؟ 5 ہیں. ٹھیک، ان کا اسکرین شاٹ لیجئے. آپ کو اپنی نوٹ بک میں ایسے ہی بنانا ہوگا اور گروپ میں شیئر کرنا ہوگا. تو جو ہمارے پوائنٹس آف آرٹیکولیشن ہے یعنی اصول مخارج ہیں، یہ آپ کو ایسے ایز اٹ از اوپر لکھنا ہوگا. تو فرسٹ ون ہمارا کیا ہے؟ الجوف. الجوف یعنی منہ کا خالی حصہ، دا ماؤتھ. سیکنڈ ہے الحلق یعنی دا تھروٹ، یہ ہمارا سیکنڈ آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے. تھرڈ ون آتا ہے اللسان یعنی زبان، دا ٹنگ. ٹنگ کو عربی میں لسان کہتے ہیں. فورتھ ون آتا ہے الشفتان
یعنی ہونٹ، دا لپس یا دا ٹو لپس بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو لپس کو کیا کہتے ہیں؟ الشفتان کہیے یا الشفتین کہیے، دونوں چیزیں کہی جا سکتی ہیں. اس کے بعد ففتھ ون آتا ہے الخیشوم، یعنی نیزل کیویٹی، ناک کا بانسا کہتے ہیں. تو یہ جو ہمارے آرٹیکولیشن پوائنٹ ہیں یہ 5 ہیں. اب آپ ابھی پڑھیں گے کہ اس حلق میں بھی ہمارے 3 پارٹ کیے جائیں گے. اس کے بعد سب سے زیادہ مخرج ہماری اس ٹنگ سے نکلتے ہیں، یہ بھی آپ کو پڑھائے جائیں گے. تو لپس سے بھی ہمارے کتنے مخرج نکلتے ہیں وہ بھی، لیکن ان 5 آرٹیکولیشن پوائنٹ کو آپ کو پہلے لرن کرنا ہوگا اسی طریقے سے. اگر آپ کو اردو میں صحیح لگ رہا ہے، عربی میں صحیح لگ رہا ہے، انگلش میں صحیح لگ رہا ہے، جس بھی لینگویج میں، آپ ایسے بھی فرسٹ ون آپ دا ماؤتھ ایسے لرن کر سکتے ہیں، سیکنڈ دا تھروٹ. اور اگر آپ تینوں طریقے سے، کہ فرسٹ ون ہے ہمارا الجوف یعنی دا ماؤتھ، منہ کا خالی حصہ، تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر نہیں تو آپ اپنی لینگویج میں جیسے چاہیے ایسے ہی آپ کو ایک ڈائیگرام بنانا ہے اور اس کو ایسے ہی لرن کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر کیا آتا ہے؟ پہلا اصول مخارج کیا بتایا آپ کو؟ الجوف بتایا نا، دا ماؤتھ بتایا. تو اب دیکھیے اس جو الجوف ہے، پہلا اصول مخارج جو ہمارا ماؤتھ ہے، تو یہاں سے ہمارے کیا نکلتے ہیں؟ یہ نکلتے ہیں حروف مدہ. اب اس کو آپ کو نوٹ کرنا ہے، جیسے آپ نے نوٹ کیا تھا نا حروف مستعلیہ 7 ہے، خ، ص، ض، ط، ظ، غین، قاف. تو آپ کو جہاں پہ وہ چیز نوٹ کی ہے اسی جگہ پہ آپ کو یہ حروف مدہ نوٹ کرنے. اور اسی جگہ پہ آپ نے حروف علت نوٹ کیا ہے، الف واو یا حروف علت ہیں، پھر حروف مستعلیہ نوٹ کیا ہے. اب آپ کو وہاں پہ لکھنا ہے حروف مدہ. تو حروف مدہ کتنے ہیں آپ کے؟ دیکھیے 3 ہیں، الف، واو، یا. اور یہ مدہ کب ہوں گے؟ جب الف سے پہلے کیا ہوگا؟ زبر ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا. اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے. تو جب یہاں پہ یہ الف ہی ہے، کیونکہ الف ہمیشہ اسٹریچنگ کے لیے آتا ہے، کھینچنے کے لیے آتا ہے، تو اس کو الف سے پہلے. اور یہ اپنے اوپر سکون بھی نہیں لیتا. اگر اس پہ سپوز میں جزم لگا دوں، سکون لگا دوں، تو بھی یہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا. تو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پہ کوئی بھی حرکت نہیں آتی. تو دیکھیے یہاں پہ یہ مدہ بن کے آ رہا ہے تو بھی خالی ہے. اور اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اسٹریچنگ کھینچنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک. تو یہ آپ کو 3 حروف مدہ نوٹ کرنے اپنی نوٹ بک میں. الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو یہ مدہ ہوں گے. اور پھر آگے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی مقدار، ان کی کشش، یعنی آپ کو جتنا انہیں پرولونگ کرنا ہے تو وہ ٹائم لیمٹ کیا ہوتی ہے؟ 2 کاؤنٹس ہوتی ہے، یعنی 1 الف کے برابر. تو ان کا پرولونگیشن ٹائم کیا ہوتا ہے؟ 2 کاؤنٹ. 2 کاؤنٹ آپ کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ اپنی فنگرز کو 1 بائی 1 اوپن کریں گے تو آپ کے 2 کاؤنٹس ہو جائیں گے. ایک ساتھ دونوں فنگرز کو اوپن نہیں کر دیں گے کہ یہ ہو گیا میرا 2 کاؤنٹ، نہیں، الگ الگ اوپن کریں گے تو آپ کا 2 کاؤنٹ ہو جائے گا. تو آپ نے جہاں پہ لکھا ہے حروف مستعلیہ وہیں پہ آپ لکھ دیں گے حروف مدہ. اب یہ حروف مدہ نکلتے کہاں سے ہیں؟ ان کا مخرج جو آپ نے اصول مخارج پڑھا آپ نے، سب سے پہلے دا ماؤتھ یعنی منہ کے خالی حصے، الجوف، اس کا مخرج کیا ہے؟ الجوف. یہ یہاں سے نکلتا ہے، ماؤتھ کے خالی حصے سے. اب
कैसे आपको चेक करना है कि माउथ के खाली हिस्से से कैसे निकल रहा है? तो आप पढ़ेंगी इसको, आ पढ़ेंगी तो देखिए आपकी टंग कहीं लग रही है, कहीं नहीं लग रही है, एयर में है। आप पढ़ेंगी ऊ, ई, कहीं भी नहीं लग रही है, इसीलिए इसे कहा गया है कि ये मुंह के खाली हिस्से से निकलते हैं। तो आपका जो पहला मखरज है, यानी जो यहाँ पे आपको बताया गया है, अलजौफ, द माउथ, मुंह का खाली हिस्सा। तो यहाँ से ये मद्दे असली का यानी हुरूफ मद्दा यहाँ से निकलते हैं, अलजौफ से, मुंह के खाली हिस्से से। ये आपका मखरज नंबर 1 है। तो मखरज नंबर 1 क्या हुए? मद्दे असली। ये इनको क्या कहते हैं? ये रियल मद है और इनकी टाइम लिमिट भी तय है। इन्हें सिर्फ आपको 2 काउंट ही देना है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? मद्दे असली कहा गया है, रियल मद कहा गया है। तो ये 3 हैं और ये मखरज नंबर 1 है, ये मुंह के खाली हिस्से से निकलते हैं यानी द माउथ से। तो आज आपने इतना पढ़ा कि मखरज नंबर 1 क्या है? हुरूफे मद्दा, ये मुंह के खाली हिस्से से निकलते हैं। अब हम क्लास यहीं पे ओवर करते हैं इंशाल्लाह। कल इसके आगे पढ़ेंगे और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग मुझे नोट्स बनाकर सेंड करेंगे, ठीक है? और आप लोगों के साथ जो भी आपके पेरेंट्स बैठे हैं, प्लीज कोऑपरेट करिए अपने बच्चों को, उनके साथ आप भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए नाहिद मैम, आगे किसका है? जी मैम, जी जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरन मैम। ओके, दिस इज योर नेक्स्ट क्लास। आपकी तजवीद की क्लास हो चुकी है। दिस इज योर नेक्स्ट क्लास, अस्माउल हुस्ना। हम पढ़ेंगे आज मंडे को, आप सबको पता है मंडे को होता है अस्माउल हुस्ना की क्लास। हम पढ़ने जा रहे हैं अल्लाह के नाम जोड़ों में यानी पैज में, जिसमें हम अल्लाह के नामों को समझेंगे अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए। इज़न्ट इट? हम ये सब बातें हमने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताई थी। और अल्लाह से मोहब्बत क्यों करना है? मोहब्बत करने के लिए हमें अल्लाह को जानना भी ज़रूरी है। और अल्लाह के अलग अलग नाम हमारे लाइफ के अलग अलग सिचुएशंस को डील करने में हमारी मदद करते हैं। इज़न्ट इट? एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला के 99 नेम्स हैं और जो शख्स उसे याद रखेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सो लेट्स से बिस्मिल्लाह टू अस्माउल हुस्ना। जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ाई थी, आपको याद होगा, हमने पढ़ाया था अर रहमान, सब पर रहम करने वाला, अर रहीम, बड़ा मेहरबान। तो आज के हम पढ़ाएंगे 2 इस्म आज़म। कौन गैस करेगा आज के 2 नाम मैं कौन सा पढ़ाऊंगी? बिग बच्चे, आप जो एल्डर्स बच्चे हैं वो थोड़ा अलर्ट हो जाइए। मैं थोड़ा हिंट देती हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए। कुरान मजीद की वो कौन सी सबसे अजीम आयत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले पढ़ने को कहा है और हर नमाज के बाद पढ़ने की ताकीद फरमाई? चैट बॉक्स में आंसर्स दीजिए आप लोग, डियर किड्स। क्या आप सबको पता है कौन सी चीज हम लोग पढ़ते हैं फर्ज नमाज के बाद जो कंपलसरी है? एनीवन? यस, वेरी गुड। और कोई आंसर्स? अरीबा, लबीबा, माशाल्लाह। एनी मोर आंसर्स? एक्टिव हो जाइए भैया आप लोग। ओके, नो प्रॉब्लम हबीबा। यस, माशाल्लाह, आयतुल कुर्सी। यस, वेरी गुड, यही है आंसर। और आयतुल कुर्सी में अल्लाह के 2 बहुत इसमें आज़म नाम आते हैं, वेरी वेरी पावरफुल नेम्स, जो है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। यस, अल हय्यु एंड अल कय्यूम, ये अल्लाह के 2 बहुत ही ब्यूटीफुल और पावरफुल नेम्स हैं। बहुत ही पावरफुल नेम्स हैं अल्लाह ताला के, और हम सबको इसे याद रखना है। अल हय्यु का मीनिंग है हमेशा जिंदा रहने वाला। अल कय्यूम का मीनिंग है सबको थामने वाला। आयतल कुर्सी आप सबको पता है नमाज के बाद फर्ज है, और आयतल कुर्सी आप सब लोग याद कर लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा इसका मीनिंग बता देती हूँ। अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं,
وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو سنبھالنے والا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس چیز کے جسے وہ چاہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے. اس کی کرسی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اس پر دشوار نہیں، مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی، اور وہ بڑا عالیشان اور عظیم الشان ہے. یہ ہے ترجمہ آیت الکرسی کا. آپ سب کو چاہیے کہ اس کو رات میں سونے سے پہلے پڑھیں. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بہت پاورفل دعا ہم سب کو بتائی ہے جو اسی ناموں سے ریلیٹڈ ہے. جب بھی ہمیں کوئی پریشانی آئے یا کوئی غم ہو تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی رسول اللہ کوئی پریشانی یا غمگین ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. ہے نا اس دعا میں بھی اللہ تعالیٰ کے دو بیوٹیفل اور پاورفل نیمز. اور اس کا میننگ کیا ہے؟ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، سب کو تھامنے والے. اوکے آئی ول ریپیٹ. یا قیوم کا میننگ، الحیو کا میننگ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اور القیوم کا میننگ ہے ہمیں سب کو سنبھالنے والا. اور یہ جو دعا ہے پاورفل ہے، یہ سب بھی آپ لوگ یاد کر لیجئے. جیسا کہ اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت، ہر پریشانی میں یہی دعا مانگتے تھے. بہت ہی پاورفل دعا ہے جس میں آتے ہیں اللہ کے دو ویری بیوٹیفل نیمز، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. آپ سب لوگ اسے یاد کر لیجئے. جب آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیسے دعا مانگنی ہے، تو آپ یہ والی دعا آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، آمین. اس میں اعظم بھی کہتے ہیں. اوکے، جو اس کا پہلا ورڈ ہے الحی، جو آج کا ہمارا اللہ کا نام ہے، جو ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. الحی، الحی کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا. اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمیشہ سے زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی. دنیا کی ہر چیز ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. جیسے آپ بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں نا اپنے چاروں طرف، برڈز بھی زندہ ہیں، ٹریز بھی زندہ رہتی ہیں، اور ہم سب بھی زندہ ہیں. لیکن ایک دن سب کو موت آئے گی. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہیں جو کبھی نہیں مرتے اور ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. تو ان ناموں سے ہم کیا سیکھیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آتی. اور ہمیں کیا یہ نام سکھاتا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے. اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ پہ بھروسہ کرتے رہنا چاہیے اور اس سے دعا مانگتی رہنی چاہیے. ہوپ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. الحیو کا میننگ، الحیو یہ صرف اللہ کا ہی نام ہے اور یہ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا. اوکے، اب ہم آپ کو بتائیں گے القیوم. القیوم کا میننگ ہے سب کو سنبھالنے والا. سب کو سنبھالنے والا، اٹ مینس سیلف سسٹیننگ. اللہ تعالیٰ سب کو سنبھالتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں سنبھالتا. اور یہ بنے ہیں ورڈز قاف واو میم سے. میننگ اٹھنا، کھڑے ہونا، مضبوط کھڑے رہنا، یا اچھی طرح سے قائم رہنا. دس از دا میننگ آف القیوم. اور جو آپ کو پتا ہے، آپ لوگ کو یہ ورڈ سنا ہی ہوگا القیامہ، یہ بھی بنا ہے قاف واو میم سے. قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ وہ دن ہے جب مرے ہوئے لوگ پھر سے کھڑے ہوں گے. تو آپ سمجھ گئے نا کنیکشن القیامہ میں اور القیوم میں. ایک اور ورڈ بھی آپ نے سب نے سنا ہوگا، مقام. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ جہاں مضبوطی سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اٹ از اے پلیس، اے اسٹرانگ پلیس، جہاں اونچی جگہ ہے جہاں لوگ مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ نام جو ہے اللہ کو خود قائم رہنے والی ذات ہے. اسے نہ نیند آتی ہے، نہ تھکن ہوتی ہے،
اور نہ ہی اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ انسان، ہم جیسے انسانوں کو تو ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہیے رہتا ہے. ہمیں کبھی فوڈ چاہیے، کبھی فیملی چاہیے، کبھی سپورٹ سسٹم چاہیے، ہے نا. لیکن اللہ ہی وہ ذات ہے، ہی از دا اونلی ون جو جسے زمین اور آسمانوں کو قائم کیا ہے، اس کو سٹینڈ کیا ہے، ہوا ہے، اپنی جگہ پہ ہے سب کچھ، اور پوری کائنات کو ہر لمحے سنبھالا ہوا ہے. کائنات، دا ہول ورلڈ، دا ہول گیلیکسی، جہاں تک بھی آپ کی امیجنیشن جاتی ہے، سب کا کنٹرول کس کے ہاتھوں میں؟ اللہ کے ہاتھوں میں. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ القیوم ہے، وہ سب کو سنبھالتا ہے. آپ نے تو کبھی دیکھا نہیں نا اسٹارز اور مون کا کبھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے آسمان میں؟ نہیں. کیوں نہیں ہوا ہے؟ بیکاز اللہ تعالیٰ نے سب کو کنٹرول کر رکھا ہے، قائم کر رکھا ہے. اس کی مسلسل مدد کے بغیر یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکتی. تو اس نام سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اقیم الصلاح. آپ نے سنا ہوگا، نماز قائم کریں. نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے. اوکے، نماز کو دین کا ستون، اٹ مینس آپ کی نمازیں بالکل سٹرونگ ہونے چاہیے، پلر کی طرح. جیسے پلر سٹرونگ ہوتا ہے، بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے اس پہ، ویسی ہمارے نمازیں سٹرونگ ہونی چاہیے. نماز سٹرونگ کیسے ہوگی؟ جب ہم اس کو دل سے پڑھیں گے، فل فوکس کے ساتھ پڑھیں گے، اور اچھے وضو کے ساتھ پڑھیں گے. آنے والی کلاسز میں امرین میم آپ کو سب وضو کی ڈیٹیلز بھی بتائیں گی. آپ لوگ بنے رہیے گا کلاس میں. اور اس ناموں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ الہی رزق پر غور کریں. یس، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے سارے بینیفٹس دیے ہوئے ہیں، اتنے سارے انعامات دیے ہوئے ہیں. یو ہیو لولی پیرنٹس، مما پاپا ہیں، بہنیں ہیں، فرینڈس ہیں، اچھا سا گھر ہے. یہ سب کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ نے دیا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تھینک فل ہونا چاہیے، شکر گزاری ہونی چاہیے اللہ کے طرف. اور اس فیلنگ کو ہم اپنے اندر زندہ رکھنا چاہیے کہ اللہ، یہ جو خالق ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارے سنبھالے ہوا ہے، وہی ہمیں کنٹرول کیا ہوا ہے. اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. ہوپ فلی سمجھ میں آ گیا ہوگا. القیوم، الحیو اور القیوم. جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، جو انہیں نہیں سمجھ میں آیا، تو میں سناتی ہوں آپ سب کو ایک سٹوری. اوکے، آر یو ریڈی بچوں؟ آپ لوگوں کو آیت الکرسی یاد کرنی ہے، جس میں آتا ہے الحیو القیوم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی یاد کرنی، جس میں آتا ہے نام الحیو القیوم. تو سنیے آپ لوگ، ایک سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اوکے آل آف یو ریڈی؟ نو تھمز اپ، نو ایکشن ان دا چیٹ باکس ٹوڈے. آپ لوگ کی انرجی اتنی لو کیوں ہے بچوں؟ چلیے ہم سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں. دھیان سے سنیے گا آپ لوگ. ایک زمانے کی بات ہے، ایک بہادر بچہ تھا جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا. وہ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، ہمیشہ اچھائی کی تلاش میں رہتے تھے. ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پر ایک روشن ستارہ دیکھا. انہوں نے سوچا، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ پھر لیکن کچھ دیر بعد ستارہ غروب ہو گیا اور نظر آنا بند ہو گیا. آپ لوگ نے بھی دیکھا ہوگا کہ رات میں تو ستارہ دکھتا ہے اور پھر بعد میں چھپ جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا جو غائب ہو جائے. آپ لوگ بھی آسمان کی طرف دیکھیے گا اور ستارے کو ڈھونڈ کے دیکھیے گا کہ وہ غائب ہو جاتا ہے کہ رہتا ہے. اوکے. اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں کویشچن آ رہا تھا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، ویسے آپ لوگ بھی سوچئے گا، سمجھیے گا کہ یہ ستارہ جاتا کہاں ہے، کون کنٹرول کرتا ہے اس ستارے کو. پھر انہوں نے چمکتا ہوا چاند دیکھا، لیکن صبح ہوتے ہی چاند بھی غائب ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے سورج کو دیکھا. سورج تو بہت ہی بڑا تھا اور روشن تھا. اٹ واز فل آف لائٹ اینڈ فائر. مگر شام ہوتی ہی وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی چھپ گیا، سن بھی سیٹ ہو گیا. اب سورج بھی چلا گیا، چاند بھی چلے گئے، ستارے بھی چلے گئے. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آیا کہ ستارے، چاند اور سورج سب آتے ہیں اور جاتے ہیں، یہ سب تو کسی کے محتاج ہیں. لگ رہا ہے یہ سب کسی کے کنٹرول میں ہیں، جو انہیں چلاتے بھی ہیں اور سنبھالتے بھی ہیں. پھر انہیں اچھے سے سمجھ میں آ گیا، یہ سب تو اللہ کا کام ہے، وہ ہستی صرف اللہ کی ہے،
وہ الحیو ہے یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، چاند ستاروں کی طرح نہیں کہ کبھی آ رہے ہیں اور کبھی جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کبھی سوتا ہے نہ تھکتا ہے اور نہ کبھی موت آتی ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ القیوم ہے یعنی سب کو سنبھالنے والا اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا۔ ہوپفلی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ہم آپ کو بتائیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کیا کیا ہوتا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد، بہت دن بعد جو ہے، ایک ظالم بادشاہ، ایک بیڈ کنگ تھا جس کا نام تھا نمرود۔ ہی واز اے ویری ویری بیڈ کنگ۔ اسے بہت غصہ آ گیا تھا ابراہیم کے ایکشنز پہ۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی سی آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس نے آرڈر دے دیا اپنے لوگوں کو، آرمی کو، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پنش کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور نمرود جو تھا، وہ جو بیڈ کنگ تھا، وہ کہتا تھا نہیں، میری عبادت کرو، میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں مانتے تھے، تو نمرود نے ان کو پنش کرنے کی کوشش کری۔ انہوں نے کہا بڑی سی آگ جلا دو اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دو۔ سب لوگوں کو لگا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جل جائیں گے، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ہے نا اللہ کے کنٹرول میں آگ بھی؟ یس۔ فوراً آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا۔ دس از دا میجک آف اللہ تعالی۔ بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس نے بچایا؟ چیٹ باکس میں بتائیے، کس نے آگ کو ٹھنڈی کی؟ کس نے آرڈر دیا آگ کو؟ یس، ماشاء اللہ، ویری گڈ، اللہ نے آرڈر دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ القیوم ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ہی کین کنٹرول ایوری تھنگ، یہاں تک کہ آگ بھی ان کے حکم کے تابع ہے۔ آگ بھی کہتی یس اللہ تعالیٰ، ہم آپ کا کہنا مانتے ہیں، آپ نے کہا ٹھنڈی ہو جاؤ، میں ٹھنڈی ہو جاتی ہوں۔ یس، دس از دا وے۔ تو یہ بھی اس بات کی مثال ہے کہ اللہ القیوم ہے جو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یس، جو اللہ کا کہنا مانتے ہیں، اللہ کے باتوں پر دھیان دیتے ہیں، ان کے حساب سے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بچا لیا، ویسے اللہ تعالیٰ سب کو بچا لیں گے۔ بس ہمیں کرنا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور دعا کرتی رہنی چاہیے۔ ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام نے یہی سبق سیکھا کہ ستارے اللہ کی محتاج ہیں اور چاند بھی اللہ کے محتاج ہے، ڈیپینڈنٹ ہے۔ دے آر آل انڈر دا کنٹرول آف الحی۔ سورج بھی اللہ کا محتاج ہے، آگ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ Who is controlling all this? القیوم is controlling everything۔ وہ سنبھالتا ہے۔ جب بھی آپ یہ نام سنیں القیوم، تو آپ کے ذہنوں میں یہ آنا چاہیے کہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والا، سنبھالنے والا، کھڑا رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ ہر چیز کو قائم رکھتا ہے۔ ستارے ڈوب جاتے ہیں، چاند بھی چھپ جاتا ہے، سورج بھی سیٹ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ الحیو القیوم ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ میری اور آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے ایسی دعا مانگنی چاہیے، یا حیو یا قیوم، میری پریشانی دور کر دیجئے۔ یہ وہی اللہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی تھی، اور یہی اللہ ہماری بھی مدد کریں گے انشاءاللہ، جب ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا مانیں گے، ان کے ناموں سے اللہ کو پکاریں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے پیارے بندوں کو ان کی مدد کریں گے۔ آمین۔ کیسے لگا؟ نو کمنٹس ان دا چیٹ باکس۔ آپ سب کو ہوپ فلی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یس میم، آگ ٹھنڈی کیسے ہوتی ہے؟ آگ ٹھنڈی بجھ جاتی ہے بیٹا، جب آگ بجھ جاتی ہے تب وہ اسے کہتے ہیں، دوسرا لینگویج ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا تھا، آف کر دیا تھا بالکل۔ there was no fire for ابراہیم۔ کس کے میجک سے ہوا تھا آپ بتائیے؟ اللہ۔
یس اللہ کا. اور کیا نام سکھایا آپ نے آج دو؟ آج کون سے دو نام آپ نے سیکھے ہیں؟ الحی القیوم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ. ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر نہیں آیا ہے کل اسی سے ریلیٹڈ بہت سارے فن ایکٹیویٹیز، کوئزز اور پزلز ہم لوگ کل ٹرائی کریں گے. اوکے، سو کیپ ٹچنگ. جو آج ہم نے سکھایا اسی میں کل کے کویشچن آنسرز چھپے ہوئے ہیں، آنسرز چھپے ہوئے ہیں کل کے کوئز کے. اوکے، کل آپ لوگ سب جوائن کریے گا فار مور انٹرسٹنگ فن ہوپ فلی. تمرین میم. تو ہمارے پیارے پیارے بچوں، آپ نے جو ہے بہت اچھے سے سمجھا، تو دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. ناہید میم دعا کرا لیں. جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.